جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار خدام تھے۔ آپ کے خدام میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ جا بجا آپ کی خدمت سے خوش ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہم علمہ المعاویہ الکتاب والحساب، اے میرے اللہ علم عطا فرما حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا، حساب کا، وقت العذاب اور عذاب قبر سے انہیں محفوظ کرنا۔ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی، صاف کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بہن کی اس محبت کو دیکھ کر فرمایا ام حبیبہ کیا تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہے؟ اس پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کیوں نہیں اللہ کے نبی، ہر بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ام حبیبہ صرف تم کو اس سے محبت نہیں ہے، امیر معاویہ وہ عظیم شخص ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول کو بھی محبت ہے۔ اور ایک موقع پر جبریل امین آپ کے گھر تشریف لائے اور اپنے رب کا سلام آپ کو پہنچایا، یعنی جبریل امین تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالی جہاں آپ کو سلام کہتے ہیں وہاں امیر معاویہ کو بھی سلام کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کیونکہ امیر معاویہ قرآن کریم کے لکھنے میں امانت داری سے کام لیتے ہیں۔ امیر معاویہ کاتبین وحی میں سے تھے، تو امانت داری سے وحی کا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یا پتھر پر یا چمڑے پر یا زمین پر یا پہاڑ پر کسی نہ کسی چیز پر وہ لکھتے ہیں۔ تو بے شمار دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور امیر معاویہ جو ان مظلوم شخصیات میں سے ہیں جن کی خوبیوں کو امت سے چھپانے کی کوشش کی گئی اور بجائے خوبیوں کو چھپانے کے ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے گئے، الزام تراشی کی گئی، حالانکہ بڑے وہ خوبیوں کے حامل ہیں جیسے کہ ان واقعات ان احادیث سے آپ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امت کے ان عظیم ہستیوں میں سے ہے جن کا احترام تمام لوگوں کے نزدیک قابل مسلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور احادیث میں آپ کے اقوال کو بطور حجت کے ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ ترمذی شریف پڑھیے، ترمذی شریف میں جا بجا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا اور حدیث کے نیچے انہوں نے جو تشریح حدیث کی ہے صاحب ترمذی نے ان کے اقوال کو بطور دلیل کی پیش کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم ہستی سے کسی نے سوال کیا بتلائیے عمر ابن عبدالعزیز جو تابعین میں سے کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے نیک آدمی تھے، عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ امیر معاویہ آخری صحابہ کرام میں سے ہے اور عمر ابن عبدالعزیز ابتدائی تابعین میں سے ہے۔ ان دونوں کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا عمر ابن عبدالعزیز کا جو زمانہ تھا
لڑائی جھگڑوں سے پاک تھا، اس میں لڑائی جھگڑے بہت کم ہوئے، اسلام کو بڑی ترقی ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زمانہ ہے اس میں بھی اسلام کو ترقی ہوئی، لیکن آپس کے بڑے اختلاف رہے، بڑے لڑائی جھگڑے ہوئے۔ اس اعتبار سے سائل نے سوال کیا، اب جواب سنیے۔ سائل نے سوال کیا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو جواب دینے والے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہاں تم امیر معاویہ کو عمر ابن عبدالعزیز کے مقابلے میں لاتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو جنگ میں شرکت کی، اس جنگ میں جس گھوڑے پر آپ سوار ہوئے، اس گھوڑے کے نتنوں میں جو گرد و غبار کیا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو اس گرد و غبار تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ فرمایا آپ امیر معاویہ کی کیا بات کرتے ہو؟ امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار کیا تھا، اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی۔ امت میں سب سے افضل ترین طبقہ حضرت انبیاء علیہ السلام کا، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین طبقہ حضرات صحابہ کرام۔ سارے تابعین مل کر بھی کسی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیسے موازنہ اور مقابلہ کرتے ہو؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا، جواب دینے والے نے ایسا جواب دیا کہ دماغ کھل گیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابی کے مقابلے میں تابعی کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ جتنا بڑا کوئی بزرگ ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، وہ صحابی کے مقابلہ نہیں کر سکتا، مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلم امتی امیر معاویہ، میرے امت کا سب سے زیادہ مدبر، صبر والا، تکلیف کو برداشت کرنے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ صبر والا، حلم والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو دعویٰ ہے، اب اس کی دلیل بھی سنیے۔ حضرت امیر معاویہ صبر والے ہیں، حلم والے ہیں، برداشت والے ہیں، گواہی دینے والے سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور گواہی نہیں دے رہا۔ اب آپ نے فرمایا سب سے زیادہ صبر والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اب ذرا دلیل سنیے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرموت ایک علاقہ ہے عراق کے ساتھ، اس علاقے کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا بیٹے کا نام تھا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حضرموت بادشاہ کے بیٹے جو شہزادے تھے وائل بن حجر، جس کا نام تھا، بعد میں وہ صحابی رسول بنے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے اور آپ کی باتوں کو سنا اور مسلمان ہو گئے۔ شہزادے کا نام ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، اب مسلمان تو ہو گیا، واپس اس کو مدینہ منورہ سے حضرموت کی طرف جانا تھا، عراق کی طرف جانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنہائی کو دیکھ کر اس کے حفاظت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیج دیا۔ اب وائل بن حجر نے جانے میں جلدی کی، وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا، گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد وہ چل پڑا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا موقع نہیں ملا کہ آپ جوتے پہن سکے، آپ جوتوں کے بغیر چل پڑے۔ اب جب جوتوں کے بغیر آپ چل پڑے، مدینہ منورہ سے لے کر عراق تک کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے، یہاں سے ابھی تک نہیں ہے جی، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے ہیں، جوتے کے بغیر چل رہے ہیں۔ وائل بن حجر جو شہزادے ہیں، اگرچہ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ صاحب زادگی کا جو
دل میں خیال ہوتا ہے، بڑائی ہوتا ہے، شہزادہ پن کا جو بڑائی ہے وہ دل میں موجود ہے. ابھی اصلاح نہیں ہوئی، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. وہ سواری پر جا رہے ہیں گھوڑے پر، حضرت امیر معاویہ پیدل ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ایک وقت تک امیر معاویہ نے برداشت کیا. اب ایک دوپہر کا وقت ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، عرب کی سرزمین ہے، وہاں کی گرمی بھی انتہائی خطرناک جو پیروں کو چلا دے. اتنی گرمی کہ آپ روٹی جو کچی روٹی ہے فرش میں رکھتے وہ پک جائے، اتنی تیز گرمی ہوتی ہے وہاں. حضرت امیر معاویہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ آگے آگے جا رہے ہیں. امیر معاویہ نے آواز دیا جب برداشت نہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لو تاکہ میں اس تپش سے، اس گرمی سے بچ جاؤں. اس نے آگے سے جواب دیا تم اپنے آپ کو دیکھو، شہزادوں کے ساتھ تم سواری پر سوار ہو رہے ہو، شہزادوں کے ساتھ تم سواری پر سوار ہو گے، تم اس قابل کہا. اس کو سواری پر سوار نہیں کیا. اب جب چلتے رہے، جب برداشت کی انتہا ختم ہو چکی تھی، حضرت امیر معاویہ نے پھر آواز دی، فرمایا ٹھیک ہے آپ اپنے گھوڑے پر مجھے سوار نہیں کرتے تو کم از کم اپنی جوتیاں مجھے دے دو، اپنے جوتے مجھے دے دو، ہاں میں پہن لوں. اس پر بھی وہی جواب ملا، شہزادوں کی جوتیاں تمہیں مل جائے تم اس قابل کہا، بس تمہارے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ تم میرے سواری کے ساتھ چلو، اس کے سائے پر قدم رکھو. بہرحال حضرت امیر معاویہ برداشت کرتے رہے، اپنے مقام تک ان کو پہنچایا، واپس آ گئے، یہ بات ختم ہو گئی. انہوں نے آگے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، شکایت بھی نہیں کی. عرصہ دراز کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر بنے اور کسی کام سے وائل بن حجر شام آئے اور حضرت امیر معاویہ سے اس وقت ملے جس وقت آپ شام کے گورنر تھے، اور ایک یہ عام آدمی تھے. جب حضرت وائل بن حجر کو حضرت امیر معاویہ نے اپنے گورنری کے دور میں دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ سارا منظر یاد آ گیا، وہ سارا منظر یاد آ گیا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حلم والے تھے، اتنے برداشت والے تھے، آپ نے ایک لفظ نہیں کہا، بڑے عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا، ان کا اکرام کیا، ان کی بات کو سنا، ان کی چاہت اور ان کی حاجت کو مکمل کر کے تحائف کے ساتھ ان کو واپس روانہ کیا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت میں صبر والے، حلم والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. صبر اور حلم نہیں فرمایا، سب سے زیادہ صبر، سب سے زیادہ حلم والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر والے بھی تھے، تکبر والے بھی تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف ہوا. کس بات پر اختلاف ہوا؟ میں نے گزشتہ جمعے کچھ حد تک اشارہ کیا. اختلاف اس بات پر ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے اندر بے دردی کے ساتھ باغیوں نے شہید کر دیا. آپ کا خون قرآن پر گرا، آپ کا خون مدینہ کی سرزمین پر گرا، اور بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کے گھر میں. شہادت کے بعد مسلمانوں کے جو خلیفہ بنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ برحق تھے، افضل ترین انسان تھے. آپ کی خلافت کے بعد، آپ کے خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے. حضرت عمر کے دور میں بھی شام کے گورنر تھے، حضرت عثمان کے دور میں بھی شام کے گورنر تھے. اور حضرت عمر کا اصول یہ تھا 3 سال سے زیادہ کسی کو گورنری پر برقرار نہیں رکھتے تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ کی کارکردگی سے اتنے خوش تھے. حضرت عمر فاروق کا پورا دور آپ کے گورنری میں گزرا، حضرت عثمان کا پورا دور آپ کے گورنری میں گزرا، حضرت علی کے دور میں بھی آپ گورنر تھے. لیکن جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے اور آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، ایک چیز کا مطالبہ کرتا. وہ مطالبہ یہ ہے کہ حضرت عثمان میرے چچا زاد بھائی ہے، جن لوگوں نے آپ کو بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا، سب سے پہلے ان کا قصاص لیا جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچا
انجام تک پہنچایا جائے. یہ تو حضرت امیر معاویہ کا موقف تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کا موقف بھی یہی تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے بات یہ ہے میں ابھی امیر المومنین بنا ہوں, خلیفہ بنا ہوں, ابھی استحکام نہیں ہے, مدینہ کے حالات موافق نہیں ہے. اگر ابھی ہم قصاص لے لیں گے مزید انتشار پھیل جائے گا, فتنہ پھیل جائے گے. اس وجہ سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قصاص لوں گا, ان سے بدلہ لوں گا کچھ وقت گزرنے کے بعد. اور حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ فوری طور پر بدلہ لیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم بدلہ لیں گے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد. اس بات میں اختلاف ہوا اور اس اختلاف اتنا شدت اختیار کر گیا کہ حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو آپ جنگ جمل کہتے ہیں. دونوں طرف صحابہ کرام تھے اور کافی صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. اور اس کے بعد امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی جنگ ہوئی. اسی جنگ کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشریح کرتے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے اس موقع پر خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے. اب سوال یہ کہ امیر معاویہ حق پر نہیں تھے, حضرت علی بھی حق پر تھے, حضرت امیر معاویہ بھی حق پر تھے. یہ بھائیوں کی لڑائی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے, مرتبہ ان سے کم تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی درست تھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی درست تھا, حضرت عائشہ کا موقف بھی درست تھا. حضرت عائشہ نے اجتہادی طور پر فرمایا کہ ابھی بدلہ لیا جائے اور حضرت امیر معاویہ نے بھی اجتہادی طور پر فرمایا ابھی بدلہ لیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجتہد ہوتا ہے اگر وہ صحیح فیصلہ کرے اسے ڈبل اجر ملتا ہے, اگر وہ مجتہد اجتہاد کی بنا پر غلط فیصلہ کرے تو بھی اسے 1 گنا اجر ملتا ہے, اسے 1 گنا اجر ملتا ہے. وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے, وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے ان آپس کی جنگوں میں جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے سب کا جنازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. چاہے وہ لوگ حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے, چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے, سب کا جنازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا. یوں کہہ لیجیے 2 بھائیوں کی جنگ تھی اور جب بھائیوں کی جنگ ہو کسی ایک کو مسلمان کسی ایک کو کافر نہیں قرار دیا جاتا. دونوں بھائی پر حق تھے لیکن زیادہ حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں نے آپ سے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ڈبل ثواب ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سنگل ثواب. اور اگلی بات یہ بھی یاد رکھیے ان کا اختلاف میرے اور آپ کے اختلاف کی طرح نہیں ہے. میرے اور آپ کے درمیان جب اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنا ہم گوارا نہیں کرتے. ایک دوسرے کے بارے میں جو ریمارکس دیتے ہیں بڑا خطرناک ریمارکس دیتے ہیں. لیکن حضرت علی اور حضرت معاویہ کی بات کو سنیے. جب ان کے درمیان اختلاف ہوا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رحمت اللہ علیہ یہ کبار بڑے یا صحابہ کرام میں سے تھے, چھوٹے صحابہ کرام میں سے تھے یا بڑے تابعین میں سے تھے. حضرت ابو مسلم خولانی صحابہ کرام کی اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تاکہ آپس میں صلح کی کوئی صورت بن جائے, جنگ سے بچ جائے, لڑائی جھگڑوں سے بچ جائے. دونوں طرف سے مسلمان کا خون گر رہا ہے, مسلمان ہی کو نقصان ہے. اس مقصد کے لیے حضرت ابو مسلم خولانی گئے اور حضرت امیر معاویہ سے فرمایا کیا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے حضرت علی آپ سے افضل ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں حضرت علی افضل ہے. اس کے بعد فرمایا کیا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت علی آپ سے بڑے عالم ہے؟ فرمایا میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں حضرت علی مجھ سے بڑے عالم ہے. فرمایا کیا آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت علی حق پر ہے؟ فرمایا میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں حضرت علی حق پر ہے. پھر فرمایا پھر
آپس میں آپ صلح کیوں نہیں کرتے؟ کہاں میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ حضرت عثمان کے قاتلین کو میرے حوالے کرے، میں خلافت اور حکومت ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا اتنا احترام. اور ایک اسی اختلاف کے درمیان جب روم کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ مسلمان آپس میں اختلاف کے شکار ہو گئے، اس وقت اس نے تدبیر کی کہ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام میں تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عراق میں تھے، مدینہ منورہ خالی تھا، یہ بڑے ہستیاں ادھر ادھر تھے. تو روم کے بادشاہ نے سوچا مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا جائے. ظاہر بات ہے مسلمانوں کا جو مرکز ہے وہ مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ پر اگر ہم نے حملہ کر دیا تو سارے علاقے حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جیسے کہ آج کی یہودی کی بھی سوچ یہ ہے، یہ غزہ ایک بہانہ ہے، یہ فلسطین ایک بہانہ ہے. اصل تو وہ مدینہ منورہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اصل تو وہ مدینہ منورہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت بھی جب اس نے سوچا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا روم کے بادشاہ کی طرف اور فرمایا اے رومی کتے. خط کے اندر یہ الفاظ ہیں، خط کے اندر یہ الفاظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے. حضرت امیر معاویہ نے جو خط لکھا اس کی ابتدائی الفاظ یہ ہے، اے رومی کتے، اگر تو نے مدینے کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی، سوچا بھی تمہیں حضرت علی کی طرف سے لڑنے والا سب سے پہلے سپاہی امیر معاویہ ہوں گا اور تیرا مقابلہ کروں گا اور روم کو جلا کر کوئلہ بنا دوں گا، روم کو جلا کر کوئلہ بنا دوں گا، سیاہ کر دوں گا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی بادشاہ کو یہ خط کا جواب بھیجا. یعنی جب اس نے حملے کا ارادہ کیا، یہ خط لکھا، سوچنا بھی نہیں حملے کا. ٹھیک ہے ہمارے درمیان اجتہادی معاملات میں اختلاف ضرور ہے، لیکن مسلمان کافر کے مقابلے میں متحد ہے، ایک ہے. میں حضرت علی کے ساتھ صلح کر لوں گا اور ان کی طرف سے سب سے پہلے دفاع کرنے والا امیر معاویہ ان کا مجاہد ہوگا. یہ خط حضرت امیر معاویہ نے بھیجا. حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ خط بھیجا، اے رومی کتے، انہی الفاظ کے ساتھ خط بھیجا، جس کے بنا پر رومیوں نے اپنا ارادہ ترک کر لیا. ہم تو سمجھے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے، یہ کمزور ہو گئے، یہ تو ہمارے خلاف متحد ہے، بڑے متحد ہو گئے، تو رومیوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی. یعنی اس اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کا اتنا احترام کرنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب لڑائی کے لیے نکلے تو لڑائی کے دوران ایک اور کے بعد صحابہ کرام غالباً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب تو جب مقابلہ ہوگا خون بہے گا، گردنیں کٹے گی. یہ جملہ ارشاد فرمایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اس پر خوش نہیں ہوں کہ مسلمان کا خون بہے، میں اس پر خوش نہیں ہوں کہ مسلمانوں کی گردنیں کٹے، اس سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. کاش کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بات کو مان لے اور ان فسادیوں کو، ان فتنہ باز کو جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، ان کو میرے حوالے کر دے، سارے معاملات ختم ہو جائیں. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چلتا رہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی چلتا رہا. یہ خلیفۃ المسلمین تھے، وہ مصر کے گورنر تھے، اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے نہیں تھا، دشمنوں کی طرف سے تھا، رومیوں کی طرف سے تھا، دین دشمنوں کی طرف سے تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. جب خلیفۃ المسلمین بن گئے، 6 مہینے کا عرصہ گزرا، حضرت حسن نے اپنے
اپنے بھائی حضرت حسین سے مشورہ کیا، کبار صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ دونوں طرف سے خون گرنے کا خطرہ ہے، مسلمانوں کا نقصان ہے، ہم کب تک اس طرح آپس میں لڑتے رہیں گے، دشمن ہم کو خوش ہوتا رہے گا۔ بالآخر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اس کے بعد 21 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، 21 سال تک۔ اور اس اتحاد کی برکت سے ہر طرف فتوحات کے دروازے کھل گئے اور رومیوں کو شکست دیا گیا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم کیسر و کسریٰ کی سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ تمہارے درمیان امیر معاویہ جیسے مدبر سیاستدان موجود ہے، اس پر فخر کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ بہت بڑے سیاستدان کو مدبر تھے، اسی وجہ سے کسی نے حضرت امیر معاویہ سے سوال یہ کیا حضرت علی حق پر ہے، حضرت علی افضل ہے، حضرت علی آپ سے بڑھ کر عالم ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے باوجود سیاسی طور پر آپ کو ان پر فتح حاصل ہے کیوں؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، بات یہ ہے مجھے جو فضیلت حاصل ہے سیاسی طور پر، میں تعلقات کے توازن کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہوں، تعلقات کے توازن کو ہمیشہ برقرار رکھتا ہوں۔ اگر کوئی میری طرف رسی کو نرم کر دے اس کو کھینچ لیتا ہوں تاکہ وہ میرے قریب آ جائے، اور کوئی میری طرف سے رسی کو کھینچ لے تو میں اس کو نرم کر دیتا ہوں کہ وہ رسی ٹوٹ نہ جائے۔ اس انداز میں انہوں نے جواب دیا۔ اور یاد رکھیے یہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضور حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تمہارے درمیان امیر معاویہ جیسے سیاستدان موجود ہے، مدبر موجود ہے، اس پر فخر کرو، تم کیسر و کسریٰ کی سیاست کی تعریف کرتے ہو۔ اس سے یہ سبق بھی ملا کہ سیاست بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر اس کو اللہ کی سربلندی کے لیے کی جائے، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے کی جائے اور نفاذ اسلام کے لیے کی جائے تو یہ ایک عبادت ہے۔ اب اسی جملے پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی آئندہ جمعے کہ سیاست عبادت ہے یا ایک سائد چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔